اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون صدق الله العظیم۔ سورہ بقرہ کی 4 آیات، آیت نمبر 135 سے آیت نمبر 138 تک ہم نے تلاوت کی ہے۔ ان 4 آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے پہلی جو آیت کریمہ ہے اس میں یہود اور نصارہ کے ایک باطل دعوے کی تردید فرمائی ہے، جو ان کا یہ کہنا کہ یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہو جاؤ تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یعنی ان کا دعویٰ یہ ہے کہ جو یہودی ہوگا یا نصرانی بنے گا وہ کامیاب ہوگا، اس کے سوا کوئی کامیاب نہیں۔ اللہ پاک نے اس کا جواب دیا کہ ان کو جواب دے دیجئے کہ نہیں، کامیابی یہودیت میں یا کامیابی نصرانیت میں نہیں ہے، بلکہ کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ ان اصولوں پر عمل درآمد کیا جائے کہ جن اصولوں کو تمہارے پیشوا اور بزرگ اور ہمارے پیشوا اور بزرگ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیان کیا، سمجھایا، بتایا، سکھایا اور اسی کے مطابق اپنی امتوں کو، اپنے ماننے والوں کو چلایا۔ ان اصولوں پر عمل کرو گے تو کامیاب ہوگے، اور اگر ان اصولوں پر عمل نہیں کرو گے تو کامیاب نہیں ہوگے۔ وہ اصول کیا ہیں؟ ان اصولوں میں سے کچھ اصول بیان فرمائے، مثلا اللہ کی ذات پر ایمان لانا، تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لانا، اور جو کتاب اب ہمارے درمیان موجود ہے یعنی قرآن، اس پر ایمان لانا، اور اس سے پہلے جو صحیفے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، موسیٰ، عیسیٰ علیہ التسلیمات، ان انبیاء پر جو صحیفے اور کتابیں نازل ہوئیں ان کو ماننا اور ان پر ایمان لانا۔
اور ان تمام نبیوں کو برحق سمجھنا اس طور پر کہ لا نفرق بین احد منہم، ان کے درمیان کوئی تفریق اور تفرقہ نہ ہو۔ تو یہ ہے وہ اصول جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ماننے اور چاہنے والوں کو سمجھائے، سکھائے، بتلائے اور ان پر چلایا۔ لہٰذا اگر ان اصولوں پر عمل کرو گے تو کامیاب ہوگے، اور اگر ان اصولوں پر عمل نہیں کرو گے تو کامیاب نہیں ہوگے۔ اب یہ ایک اصولی اور قانونی اور قاعدے کی بات بتانے کے بعد یہ گویا کہ اس بات کی طرف نشاندہی تھی کہ تمہاری زندگی تو ان اصولوں سے خالی ہے، تمہاری زندگی میں تو یہ اصول ہے نہیں۔ تم تو اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے کی بجائے ان کے ساتھ عزیر علیہ السلام کو یا عیسیٰ علیہ السلام کو شریک سمجھتے ہو، اللہ کا بیٹا سمجھتے ہو۔ تمہارے عقائد اور نظریات میں ان کتابوں پر کما حق ایمان اور یقین نہیں ہے، کیونکہ یہودی عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی انجیل کو نہیں مانتے، قرآن مجید کو نہیں مانتے۔ ایسے ہی عیسائی موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی تورات کو برحق نہیں مانتے، قرآن مجید کو نہیں مانتے۔ تو جب کتابوں کو نہیں مانتے، اللہ کو وحدہ لا شریک نہیں مانتے، تو اصول کہاں گئے؟ تمہاری زندگی سے وہ اصول نکل گئے ہیں۔ تو تم کیسے دعوے دار ہو کہ ہم یہودی ہیں، ہم عیسائی ہیں تو کامیاب ہیں، اور جو بھی یہودی ہوگا عیسائی ہوگا وہ کامیاب ہوگا؟ یہ تمہارا دعویٰ درست نہیں۔ یہ بات ایک۔ آیت نمبر 3 میں جو یہاں آج ہم نے پڑھی ہے، آیت نمبر 137، اس آیت نمبر 3 آج کی تلاوت والی تھی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان اور اسلام کے اعتبار سے معیار بتلایا ہے کہ یہ ہے معیار، اور اس معیار کو مد نظر رکھ کر، اس نمونہ کو مد نظر رکھ کر، اس ماڈل کو سامنے رکھ کر کہ اگر تم ایمان اس طرح بناؤ گے جس طرح کا یہ معیار ہے تو پھر تو تمہارا ایمان قابل قبول، اور اگر تمہارا ایمان اس طرح کا نہ ہو تو پھر تمہارا ایمان قابل قبول نہیں۔ چوتھی اور آخری آیت کریمہ جو آج کی تلاوت شدہ آیات ہیں ان میں سے اللہ تعالیٰ نے یہود اور بالخصوص نصارہ کی ایک غلط حرکت یا برے عمل کا رد فرمایا ہے۔ نظریہ ہی نہیں بلکہ برا عمل بھی ہے، نظریہ بھی ہے، برا عمل بھی ہے، اس کا رد فرمایا ہے۔ اور وہ برا عمل یا برا نظریہ کیا تھا کہ ان کے ہاں جب بچے کی پیدائش ہوتی تو وہ 7ویں دن بچے کو ایک مخصوص قسم کی رنگت والے پانی میں اس کو ڈبکیاں لگواتے تھے، اور اس ڈبکیاں لگوانے کو وہ یہ سمجھتے تھے کہ اب اس بچے پر جہنم کی آگ حرام ہو گئی۔ اس کو وہ اپنی زبان میں عمودی کہتے ہیں، اور اگر کوئی آدمی دوسرے مذہب سے عیسائیت میں منتقل ہو جائے، یعنی کوئی آدمی عیسائیت قبول کر لے، اس کو بھی ایک خاص پانی سے نہلاتے ہیں، اس پانی سے نہا لو، اور اس پانی سے نہانے کا نام ان کے نزدیک بپتسمہ ہے۔ ٹھیک ہے، بپتسمہ یہ ان کے نزدیک ایک عقیدہ اور نظریہ ہے کہ جو آدمی عیسائی بن جائے وہ اس پانی سے نہا لے، اس کے گناہ دھل جاتے ہیں اور وہ جہنم سے آزاد ہو جاتا ہے۔ گویا ایک رنگ میں رنگنے کا نام وہ عیسائیت سمجھتے ہیں، ایک رنگ میں ہی رنگنے کا نام یہودیت سمجھتے ہیں۔ جیسا کہ ان کے ہاں یہ بات بھی ہے کہ 7ویں دن ایک مخصوص پانی میں ڈبکیاں لگوا کر کے وہ اس کو ختنے کا متبادل سمجھتے ہیں کہ اب اس کا ختنہ ہو گیا، یہ جہنم سے آزاد ہو گیا۔ یہودیوں کے ہاں یہ سلسلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس نظریے اور عمل کا رد فرمایا ہے کہ کتنے بیوقوف لوگ ہیں کہ ظاہری رنگت کو اپنے لیے نجات کا سبب سمجھتے ہیں۔ اس طرح تو ہندو بھی تو ہولی مناتے ہیں، وہ بھی تو رنگ اپنے اوپر پھینکتے ہیں، یا دوسروں کے اوپر رنگ پھینکنا اپنے لیے خوشی کا سامان سمجھتے ہیں اور بعض اوقات نجات کا بھی سبب سمجھتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ کے ہاں نظریے باطل ہیں، یہ عمل رد ہیں۔ اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا اصل رنگ تو وہ ہے جو اللہ کا رنگ ہے، اللہ کا۔ اور اللہ کا رنگ کون سا ہے؟ اللہ کا رنگ روحانیت سے تعلق رکھتا ہے، جسمانیت
جسمانیت سے تعلق نہیں رکھتا. یعنی جسمانی طور پر رنگ پھینک دینا، رنگ میں نہا لینا، رنگ میں ڈبکیاں لگا لینا، رنگ چڑھا لینا، یہ معنی نہیں ہے. بلکہ اللہ کے رنگ کا معنی یہ ہے کہ انسان کا من اپنے رب کے ساتھ جڑ جائے، انسان اپنے باطن کو اپنے خالق کے ساتھ جوڑ دے، انسان کی روح اپنے خالق اور مالک کے ساتھ جڑ جائے اور پھر اس کی مرضی اور منشا کے مطابق وہ اپنی زندگی کو ڈھال لے. تو یہ اللہ کے رنگ میں رنگ جانا ہے، اللہ کے رنگ میں رنگ جانا ہے. اور جس نے اپنے آپ کو اللہ کے رنگ میں رنگ لیا وہ کامیاب ہو. یہ ہے خلاصہ ان آیات کریمہ کا جو ہمارے سامنے ہے. دیکھیے پھر ترجمہ پڑھتے ہیں، پھر تیسری اور چوتھی آیت کی حوالے سے کچھ وضاحت کروں گا. فرمایا وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، اور یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی یا عیسائی ہو جاؤ تو سیدھے راستے پر لگ جاؤ، یعنی سیدھے راستے پر ہو جاؤ گے. قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اے محبوب ان سے کہہ دیجئے کہ نہیں، بلکہ ہم دین ابراہیم اختیار کیے ہوئے ہیں. وہ کیسا دین ہے؟ جو ایک خدا کے ہو رہے تھے. یعنی وہ ایسا دین ہے کہ جس کے پیروکار ایک خدا کے بن جاتے ہیں. اور اصل وہی اصول ابراہیم علیہ السلام نے سکھایا کہ حنیفہ، وہ حنیف تھے یعنی ہر چیز سے کٹ کر کے یک طرف ہو گئے. لیکن اصل میں حنیف احنف سے ہے، اور عربی کے اندر احنف اس اونٹ کو کہتے ہیں کہ جس اونٹ کے کسی ایک طرف پاؤں میں کچھ چوٹ لگی ہوئی ہو، زخم لگا ہو، تو وہ اپنے 3 پنجوں پر ایسے جب چلتا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ جانور جب 3 پنجوں پہ چل رہا ہو تو وہ ہلکا سا ایک طرف کو جھکاؤ ہوتا ہے، اس کا ایک طرف کو جھکاؤ ہوتا ہے، کیونکہ اس نے ایک ٹانگ پہ وزن نہیں ڈالنا، 3 پہ ڈالنا ہے، تو ایک طرف کو اس کا جھکاؤ ہوتا ہے. انسان کے اپنے بھی اگر ایک ٹانگ پہ کوئی مسئلہ ہو تو انسان کا جھکاؤ جو ہے وہ کسی ایک طرف ہو جاتا ہے، بیلنس نہیں ہوتا چلنے کا. یہ جو ایک طرف کا جھکاؤ ہے اس کو احنف کہتے ہیں، اسی سے حنیف ہے. تب تمام کی تمام دیگر سوچیں، نظریے، خیالات، تفکرات، ان سب کو ایک طرف چھوڑ کر کے اللہ وحدہ لا شریک کی طرف جھک جانے کا نام کیا ہے؟ حنیفیت. اور یہ ابراہیم علیہ السلام کی کیا تھی؟ صفت تھی کہ اس دور میں جبکہ ساری کائنات کے لوگ مشرک بنے ہوئے تھے، ابراہیم علیہ السلام تن تنہا ان تمام مشرکین کا مقابلہ کر رہے تھے. یہی حنیفیت ہے. قوم اپنی قوم سے، اپنے والدین سے، اپنی برادری سے، اپنی کنبے سے، قبیلے سے، حتیٰ کہ اپنے وقت کے سب سے بڑے بادشاہ نمرود سے ٹکر لی، جس کی پاداش میں انہیں آگ میں بھی جانا پڑا اور پھر وطن چھوڑ کر کے ہجرت کر کے شام، عراق سے شام بھی جانا پڑا. یہ سارا کچھ ہمارے سامنے ہے، تفصیل ہمارے سامنے آ چکی. تو وہ حنیفیت ہے کہ تمام باطل نظریات کو ترک کر کے یا چھوڑ کر کے، ان سے کنارہ کش ہو کر کے، ان سے علاقی اختیار کر کے، ان پر لعن طعن کر کے اُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، ہلاکت تمہارے لیے بھی، تمہارے ان معبودان باطلہ کے لیے، بربادی ہو تمہارے لیے بھی، تمہارے معبودان باطلہ کے لیے. اور پھر یکسوئی کے ساتھ اللہ وحدہ لا شریک کی طرف انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا میں ہر طرف سے، ہر ایک جہت سے اپنی جہت کو موڑ کر کے صرف اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں اور میں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والا نہیں. اسی کی طرف اشارہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام جن اصولوں پر، قوانین پر چلنے والے تھے، وہ اصول اور قانون تو حنیفیت کے تھے. لہٰذا تمہارا یہ دعویٰ کرنا کہ ہم یہودی اور عیسائی ہیں تو کامیاب ہیں، تم بھی یہودی اور عیسائی بن جاؤ تو کامیاب ہو جاؤ گے، تمہارا یہ دعویٰ درست نہیں. وما کان من المشرکین، وہ مشرکین میں سے نہیں تھے. قولوا آمنا باللہ، آپ محبوب، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، مسلمانوں سے بھی کہیے کہ آپ کہہ دیں کہ آمنا باللہ، کہ ہم اللہ پر ایمان لائیں. وما انزل الینا، اور جو کتاب ہم پر اتری ہے ہم اس پر ایمان لائے. وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، اور جو کتابیں ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہ السلام پر نازل ہوئی. سوال پیدا ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام پر تو کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی، نہ ہی اسماعیل علیہ السلام پر، نہ ہی اسحاق علیہ السلام پر، نہ ہی یعقوب علیہ السلام پر، تو پھر اللہ نے کیوں کہا
یہاں کتابوں سے مراد کیا ہے؟ صحیفے ہیں. اور پھر فرمایا وما انزل والاسباطی، اور اسی طریقے سے ان کی جو آگے ذریت ہے اس میں جتنے نبی ہوئے ان نبیوں پر بھی جو صحیفے نازل ہوئے ان تمام صحیفوں پر ہمارا ایمان ہے. وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ، اور ان پر بھی ایمان ہے جو موسیٰ السلام پر اتاری گئی اور عیسیٰ السلام پر، یعنی وہ کتاب جو موسیٰ السلام کو دی گئی، وہ کتاب جو عیسیٰ السلام کو دی گئی، ان کتابوں پر بھی ہمارا ایمان ہے. وما اوتی النبیون من ربهم، لیکن یہی فرق ہے مومنین میں اور یہود اور نصارہ میں. یہود موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، ان پر نازل ہونے والی کتاب کو بھی مانتے ہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، ان پر نازل ہونے والی کتاب کو نہیں مانتے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، ان پر نازل ہونے والی کتاب کو نہیں مانتے. بالکل یہی حالت عیسائیوں کی بھی ہے کہ وہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، نہ ان پر نازل ہونے والی کتاب کو مانتے ہیں. اب اللہ پاک نے فرمایا کہ اے مسلمانوں تم کہو کہ ہم ان سب کو مانتے ہیں. وما اوتی النبیون من ربهم، صرف ان کو نہیں، صرف ان کو نہیں، ان کے علاوہ بھی فرمایا جو پیغمبر اللہ تعالیٰ نے ان کے علاوہ مبعوث کیے ہیں، یا ان کے علاوہ جن پیغمبروں کو اللہ نے کتابیں دی ہیں ان پیغمبروں کو بھی مانتے ہیں، ان کتابوں کو بھی مانتے ہیں. لا نفرق بین احد منہم، ہم ان پیغمبروں میں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی اللہ وحدہ لا شریک کے فرمانبردار ہیں. چونکہ اس آیت، ان دونوں آیات کریمہ سے متعلق کافی حد تک بات وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ پہ بھی بات ہو چکی ہے. اب اگلی جو دو آیات کریمہ ہیں ان میں مختصر بات کر دیتا ہوں. پہلے ترجمہ پڑھ لیجئے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ لوگ بھی اسی طرح ایمان لائیں جس طرح تم ایمان لائے ہو، جس طرح، ترجمے پہ غور کیجیے گا، جس طرح تم ایمان لائے ہو تو ہدایت یاب ہو جائیں. وَإِن تَوَلَّوْا، اگر منہ پھیر لیں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اور نہ مانیں تو وہ تمہارے مخالف ہیں. پھر وہ کیا ہیں؟ ضد میں پڑے ہوئے ہیں، مخالف ہیں، بدبختی میں پڑ گئے ہیں. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اور ان کے مقابلے میں تمہارے لیے اللہ کافی ہے. ان کے مقابلے میں تمہارے لیے کیا ہے؟ یہ دوسری بات ہے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سننے والا اور جاننے والا. یہ جو آیت کریمہ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137، اس آیت کریمہ کے متعلق یہ بات ذہن نشین فرما لیجیے کہ یہ آیت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے معیار حق ہونے پر دلیل ہے. لوگ پوچھتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ تمہیں کس نے کہا، اے مسلمانوں، اے سنیوں، تمہیں کس نے کہا کہ صحابہ معیار حق ہیں؟ لوگ پوچھتے ہیں، لوگ کہتے ہیں، اور صحابہ معیار حق کیوں ہیں؟ تو میرے بھائیوں، صحابہ کرام معیار حق اس لیے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دلوں کے امتحان لیے ہیں، ان کے دلوں کو آزمایا ہے. ایک بار نہیں، بار بار آزمایا ہے، اور کئی بار آزمانے کے بعد خود فیصلہ فرمایا کہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، کہ ہم نے ان کے دلوں کو آزمایا کس کے لیے؟ تقوی کی جانچ کے لیے. اب یہ تقوی کی جانچ کیا اللہ کے لیے تھی؟ اللہ جانچنا چاہتا؟ نہیں، اللہ ان کے تقوی کو دوسروں پر ظاہر کرنا چاہتے تھے. اللہ ان کا تقوی دوسروں کو بتانا چاہتے تھے، اور اللہ نے بتایا، اللہ نے بتلایا، اور ایسا بتلایا کہ اب واضح طور پر کہہ دیا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، تمہارا ایمان ان کے ایمان کی طرح ہوگا. کیا مطلب؟ جیسے اللہ کو وحدہ لا شریک ذات و صفات میں انہوں نے مانا، تم بھی مانو گے. جیسے اللہ کے تمام فرشتوں کو بشمول حضرت جبرائیل انہوں نے برحق تسلیم کیا، تم بھی تسلیم کرو گے. جیسے انہوں نے تمام آسمانی کتابوں کو برحق سمجھا، تم بھی سمجھو گے. بلا کموں کا سمجھا، تم بھی سمجھو گے. جو کتاب تمہارے سامنے موجود، اس کتاب کو انہوں نے ایسا ہی سمجھا
کہ یہی حرف اول، یہی حرف آخر، نہ اس میں کمی، نہ اس میں اضافہ، نہ اس میں کوئی نقص، نہ اس میں کوئی عیب، نہ اس میں کوئی چیز تحریف ہوئی، نہ اس میں کوئی تغیر ہوا، نہ اس میں کوئی تبدل ہوا۔ جیسے انہوں نے سمجھا ویسے تم بھی سمجھو گے، جیسے انہوں نے قبر اور حشر کو سمجھا تم بھی سمجھو گے، جیسے انہوں نے جنت کو جہنم کو جانا سمجھا تم بھی جانو گے سمجھو گے، جیسے انہوں نے عقائد میں تمام انبیاء کو تسلیم کیا تم بھی کرو گے، جیسے انہوں نے ایمانیات میں قرآن کو برحق سمجھا، تورات کو، زبور کو، انجیل کو برحق سمجھا تم بھی سمجھو گے، جیسے انہوں نے اللہ کی بتلائے ہوئے ایمانیات کے بعد عبادات میں مصطفیٰ کریم کے نقش قدم پر زندگی گزار کر نماز ویسی پڑھی جیسے مصطفیٰ کریم نے ان کو سکھلائی، تو ان کی نماز کی طرح تم بھی نماز پڑھو گے، ان کے روزے کی طرح تم بھی روزہ رکھو گے، ان کے حج کی طرح تم بھی حج کرو گے، ان کے جہاد کی طرح تم بھی جہاد کرو گے، ان کی طرح تم آپس میں رحماء بینہم بنو گے، ان کی طرح تم آپس میں محبت کا ایک درجہ قائم کرو گے، ان کی طرح تم دوسروں کے مقابلے میں یعنی دشمن کے مقابلے میں اشداء علی الکفار بنو گے، ان کی طرح تم اللہ کو راضی کرنے والے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا بنو گے، ان کی طرح تم رکوع اور سجدے کرو گے، ان کی طرح تمہاری پیشانیاں رکوع اور سجدے سے چمکے گی، ان کی طرح تمہارے اعمال، تمہارے گفتار، تمہارے اخلاق، تمہارے معاملات، تمہاری معیشت، تمہاری معاشرت، تمہارے ایمانیات، تمہارے عقائد ان کی طرح ہوں گے، تو پھر سمجھو کہ تم کامیاب ہوگے۔ اگر تمہارا ایمان ان جیسا نہیں، تمہارے عقائد ان جیسے نہیں، تمہاری معاشرت ان جیسی نہیں، تمہاری معیشت ان جیسی نہیں، تمہارے معاملات ان جیسے نہیں، تمہارے اخلاق ان جیسے نہیں، تو پھر سمجھو کہ تمہارا راستہ جدا، ان کا راستہ جدا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ پچھلی امتوں بنی اسرائیل میں 72 فرقے ہوئے، 72 فرقے ہوئے، اور میری امت کے ہوں گے 73 فرقے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا، صحابہ کرام نے سوال کر دیا کہ یا رسول اللہ وہ جو 73 فرقے ہوں گے ان میں سے آپ نے فرمایا کہ ایک کامیاب ہے، وہ ایک کامیاب کون سا ہے؟ جواب دیا آقا علیہ السلام نے کیا کہ ما انا علیہ و اصحابی، جس راستے پہ میں چلوں اور میرے ساتھ صحابہ کرام چلے، اکیلا میں نہیں، میرے ساتھ صحابہ بھی ہوں، تو وہ راستہ کامیابی کا ہے۔ اب جو اس راستے پہ چلے گا وہ کامیاب ہوگا۔ اب اس راستے پہ جس پہ میں چلا، میرے ساتھ صحابہ چلے، صحابہ کرام میں سے بھی خاص طور پہ خلفائے راشدین چلے، کیونکہ میری سنت اور ان کی سنت تم پر لازم ہے۔ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ، تم پر میری سنت لازم اور ان خلفاء راشدین کی سنت لازم، اسے مضبوط داڑوں کے ساتھ پکڑ لینا۔ کیا مطلب؟ کہ مضبوطی سے تھام لینا، ان سنتوں کو چھوڑنا نہیں۔ پھر فرمایا قل ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، محبوب آپ لوگوں کو بتلا دیجئے کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، درست راستہ ہے، جس کی طرف میں لوگوں کو بلا رہا ہوں، دعوت دے رہا ہوں، لوگوں کو اس کے راستے پہ چلنے کے لیے کہہ رہا ہوں، میں ہی نہیں، انا ومن اتبعنی، میں بھی اس راستے کی دعوت دے رہا ہوں، اور میرے ساتھ چلنے والے، مجھ پر ایمان لانے والے، میری اتباع اور پیروی کرنے والے، یہ میرے صحابہ، یہ میرے اولین مخاطبین بھی میرے ساتھ ہیں۔ یعنی گویا جو راستہ میرا ہے وہی راستہ ان کا ہے، جو طریقہ میرا ہے وہی طریقہ ان کا بھی ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابہ معیار حق اس لیے ہیں کہ وہ راہ مصطفیٰ پہ ہیں، وہ مصطفیٰ کریم کے راستے پہ ہیں، وہ سنت رسول پہ چل رہے ہیں، وہ رسول اللہ کے بتلائے ہوئے طریقے پہ چل رہے ہیں، اس لیے وہ معیار حق ہیں۔ اور یہ معیار حق ہونا کسی اور نے نہیں بتلایا، قرآن کے اشارت النص نے بتلایا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ بات سمجھا دیجیے۔ تو اگر ایمان ان جیسا ہوگا تو تم کامیاب، اور اگر ان جیسا ایمان نہیں تو تم کامیاب نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور دوسری بات کیا فرمائی؟ فرمایا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تم نہیں نہ مانتے، تم ان کے راستے پہ نہیں چلتے، تو نقصان ان کا نہیں،
نقصان ان کا نہیں، نقصان تمہارا اپنا ہے۔ انہوں نے جو تکلیفیں برداشت کی، آزمائشوں میں مبتلا ہوئے، جو مصیبتیں جھیلی، جو کٹن راستے انہیں کھائے، اس پہ ان کو اجر ملے گا، اس پہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے جزا ہوگی، اس پہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے اجر ہوگا، ثواب ہوگا۔ لیکن اگر تم نہیں مانو گے تو تمہارے لیے ثواب نہیں، تمہارے لیے عذاب ہے۔ ان کے لیے ثواب ہے، تمہارے لیے عذاب ہے۔ ان کے لیے جو ہے وہ اللہ کی طرف سے نرمی ہے، تمہارے لیے سختی ہے۔ ان کے لیے اللہ کی طرف سے علم ہے، تمہارے لیے اللہ کی طرف سے قہاریت ہے۔ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بخشش اور عنایت ہے، اور تمہارے لیے اللہ کی طرف سے پکڑ اور گرفت ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اور اگر تم ان کے خلاف کوئی جدوجہد کرو گے، ان کے خلاف کوئی ہرزہ سرائی کرو گے، ان کو کوئی گالن گلوچ کرو گے، ان کو کوئی برا کہو گے، ان کے خلاف تلوار اٹھاؤ گے، ان کے خلاف زبان استعمال کرو، قلم اٹھاؤ گے، ان کے خلاف کوئی حرکت کرو گے، تو یاد رکھو ان کے طلوع ہونے والے سورج بلندی پر، ان کی بلندی کے سورج پر، ان کی اوج ثریا پر، ان کے چمکتے دمکتے چاند ہونے پر، ان کے ستارے ہونے پر تو کوئی داغ نہیں لگے گا۔ ہاں تمہارا تھوکا خود تمہارے منہ پر آ کر کے گرے گا۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تمہاری طرف سے، تمہارے لیے، تم سے بدلہ لینے کے لیے اللہ ان کی طرف سے کافی ہے کہ تم سے بدلہ لے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، سننے والا اور جاننے والا۔ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہود اور نصارہ اپنے بچوں کو اس طرح 7 دن کے بعد مخصوص رنگ میں نہلا کر کے ان کو جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ جاری کر دیتے تھے۔ تو یہ ان کا جو سرٹیفکیٹ جاری کرنا تھا یہ غلط تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کی تردید فرمائی کہ نہیں، دنیاوی رنگ میں رنگنا کامیابی نہیں ہے، کسی ماتھے پہ ٹیکا لگا دینا یہ کوئی کامیابی نہیں ہے، کسی رنگ میں رنگ جانا یہ کامیابی نہیں ہے، مخصوص لباس پہن لینا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عیسائیوں میں، یہودیوں میں جو ان کے مربی ہوتے ہیں یا جو ان کے ربی ہوتے ہیں، ان کے اندر یا جو قادیانیوں کے جو بڑے بڑے جو پادری ہوتے ہیں یا جتنے بھی غیر مذہب لوگ ہیں، ان کے ہاں جو ان کے مذہبی پیشوا ہوتے ہیں ان کا ایک مخصوص لباس ہوتا ہے۔ ہندوؤں میں جو وہ کیا کہتے ہیں ان کو، جو ان کے بڑے ہوتے ہیں پنڈت صاحب جو ہے ان کا ایک مخصوص لباس ہوتا ہے، مخصوص قسم کا کپڑا انہوں نے جو ہے وہ لٹکایا ہوتا ہے، خان صاحب کی طرح کپڑا لٹکایا ہوتا ہے۔ ایسے جو مخصوص کپڑے ہیں مخصوص رنگ کے، وہ ان کی خاص نشانی ہوتی ہے کہ یہ جناب پنڈت ہیں، اور ان کے جناب ایک چوٹی بالوں کی رکھی ہوئی ہے، ایک وہ لٹک رہی ہے، باقی ہر طرف سے جو گنجے، یہ ایک مخصوص قسم۔ ان مذاہب اس مذہب کے اندر مختلف قسم کے طبقات ہیں، جیسے ہمارے ہاں مختلف مسلک ہیں ایسے ان کے یہاں مختلف طبقات ہیں، اور ہر طبقے کا رنگ جدا جدا ہے، ہر طبقے کا رنگ۔ ہمارے یہاں الحمدللہ اہل سنت میں خواہ وہ دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، اہل حدیث ہوں، ان میں کوئی مخصوص رنگت نہیں ہے، مخصوص خطبے یا جبے نہیں ہیں، مخصوص قسم کے جو ہے وہ فرے اور مطلب معاملات نہیں ہیں، بس جس کے دل میں جو آیا پہن لیا، بس ساتر ہونا چاہیے جسم کو ڈھانپنے والوں کو، ٹھیک ہے، اور اچھا لگنا چاہیے، بس کچھ بات۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون۔ فرما دیجئے کہ اللہ کا رنگ اختیار کر لیا ہے، یعنی ہم نے اللہ کے رنگ کو اختیار کر لیا ہے۔ محبوب آپ اور آپ کی جماعت صحابہ اکرام ان لوگوں کو سمجھا دیں، بتا دیں کہ ہم نے اللہ کا رنگ اختیار کر لیا ہے۔ اور اللہ کے رنگ اختیار کرنے کا مطلب میں نے کیا کہا کہ روحانی طور پر اللہ کے ساتھ تعلق جوڑ لیا۔ وہ صحابی رسول نے کہا تھا نا ایک دربار میں، کافر کے دربار میں، جب کافروں نے پوچھا کہ آپ کو آپ کے نبی نے کیا دعوت دی، انہوں نے جو جواب دیا وہ جواب یہ دیا کہ ہمارے نبی نے ہم کو یہ تعلیم دی ہے کہ وہ ہمارے پاس آئے ہیں۔ کیوں آئے ہیں؟ اس لیے کہ لنخرج العباد، ہمارے پاس آئے، ہمیں سمجھایا اور ہمیں بتایا اور ہمیں چلایا اس راستے پر۔ جب ہم چل پڑے اور آپ تک پہنچ گئے، آپ تک پہنچنے کا مقصد، آپ تک آنے کا مقصد ہمارا کیا ہے؟ لنخرج العباد من عبادت العباد، تاکہ ہم بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکالیں، بندوں کو بندوں کے سامنے جھکنے سے ہٹا دیں، بندوں کو بندوں کے سامنے سجدہ ریزی سے
منع کریں لنخرج العباد من عبادت العباد، کس کی طرف سجدہ ریزی کے دعوت دیں، کس کی طرف پیغام دیں، کیا الی عبادتی رب العباد، بندوں کے رب کی طرف دعوت دیں. آؤ پوجا کرو تو اسی رب کی پوجا کرو، آؤ عبادت کرو تو اسی کی کرو، سجدہ کرو تو اسی کے سامنے کرو، رکوع کرو تو اسی کے سامنے رکوع کرو. کسی اور کے سامنے رکوع کرنا، سجدہ کرنا، کسی اور کی عبادت کرنا، پرستش کرنا، کسی اور کے سامنے جھکنا جائز نہیں. یہی تعلیم رسول اللہ نے ہمیں دی. اسی تعلیم کو پھیلانے کے لیے ہم اپنے دیش سے بے دیش ہوئے، اپنے وطن سے بے وطن ہوئے، اپنے وطن کو چھوڑ کر کے ہجرت کر کے یہاں آئے تاکہ تمہیں سمجھائیں کہ اب بندگی انسانوں کی نہیں، بندگی مخلوق کی نہیں، بندگی چاند ستاروں سورج آگ پوجا درختوں کی نہیں، بلکہ اب بندگی کس کی ہوگی؟ اللہ کی. اور یہی بات یہاں سمجھائی گئی کہ اللہ کے رنگ میں ہم رنگ گئے ہیں. ومن احسن من اللہ سوا، اور جو اللہ کے رنگ میں رنگ گیا اس سے بہترین رنگ کس کا ہو سکتا ہے؟ یا اللہ کے رنگ سے بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے؟ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الأمی وعلی آلہ